ایران میں جاری عوامی احتجاج کی لہر نے 5ویں روز ملک کے وسط میں واقع مذہبی شہر قم کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جہاں مظاہرین نے ہفتے کی شب حزب اللہ مرد آباد کا نیا نعرہ لگایا۔ سوشل میڈیا پر گردش میں آنے والے ویڈیو کلپوں میں قم شہر کے سراپا احتجاج بنے ایرانیوں نے لبنانی تنظیم حزب اللہ کے خلاف نعرے لگائے۔ بہت سے ایرانیوں کے نزدیک یہ تنظیم اس مال پر پل رہی ہے جو غریب ایرانیوں کا حق ہے۔ ایران کی جانب سے حزب اللہ کے لیے سالانہ بجٹ مختص کیا جاتا ہے اور یہ کسی بھی سرکاری نگرانی کے بغیر براہ راست رہبر اعلیٰ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، جس کے بعد ایرانی عوام نے بھرپور مخالفت کرتے ہوئے حزب اللہ مرد آباد کے نعرے لگائے۔ ایرانی رجیم کو پوری دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا حامی اور پشت پناہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایرانی رجیم دنیا بھر میں بالخصوص خطے میں دہشت گردی کے فروغ میں ملوث رہی ہے۔ خطے کی اقوام اور یہاں کے باشندے ایرانی دہشت گردی کا برسوں سے سامنا کر رہے ہیں۔ بیرون ملک دہشت گردی کے فروغ کے لیے ایران نے کئی ایسے گروپ پال رکھے ہیں جو تہران سرکار کے اشاروں پر دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان میں لبنانی شیعہ ملیشیا، سعودی عرب میں خلیجی ملکوں میں حزب اللہ الحجاز، انصار الحسین، عراق میں درجنوں فرقہ پرست ملیشیاؤں کا قیام، یمن میں حوثی گروپ ایران کے پروردہ تنظیمیں ہیں جو تہران کے اشاروں پر ان ممالک میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ ایران رجیم اور ولایت فقیہ کی سازشیں بیرون ملک اپنی حامی تنظیموں کے قیام اور جاسوسی سیلز قائم کرنے تک محدود نہیں رہی، بلکہ خطے اور دنیا بھر میں اغوا، بم دھماکوں، ٹارگٹ کیلنگ، سفارت خانوں پر حملوں، سفارتکاروں کے قتل اور مخالف سیاسی جماعتوں کے مراکز میں دہشت گردی سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شام میں اہل سنت کے خلاف برسر پیکار لبنانی شیعہ دہشت گرد تنظیم حزب اللہ، جسے ایرانی سرپرستی اور تعاون حاصل ہے، بلکہ ایران ہی باقاعدہ اس تنظیم کو چلاتا ہے۔ اس تنظیم کو 1980 میں تشکیل دیا گیا، جس کا سربراہ حسن نصر اللہ ہے۔ لبنان میں شیعہ اکثریت میں ہے اور یہ تحریک لبنان میں بسنے والے شیعہ فرقے کی نمائندگی کرتی ہے۔ لبنان سے اسرائیلی فوجی دستوں کے انخلاء کے کھوکھلے دعوے سے اس تنظیم نے عام لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ اس تنظیم کو ایران نے اپنی سرپرستی میں عراق اور شام کی جنگ میں اہل سنت کے خلاف استعمال کیا۔ اس مقصد کے لیے حزب اللہ کو ایران کی جانب سے سالانہ 100 سے 200 ملین ڈالر کی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ شام، عراق اور یمن میں دہشت گرد تنظیم حزب اللہ نے ہزاروں افراد کو بے ایمانہ طریقے سے موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ شامی اور یمنی عوام انسانیت سے عاری ایک مجرم بشار الاسد اور اخلاق سے عاری کردہ وہ حزب اللہ کے ہاتھوں 5 سال سے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ حزب اللہ اور ایرانی شیعہ ملیشیا ان کے خلاف تشدد کے تمام ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مساجد مسمار کی ہیں، قرآن مجید جلائے ہیں، گھروں کو لوٹا ہے اور اہل خانہ سمیت گھر جلائے ہیں۔ عربوں اور اقوام متحدہ کی امن کوششوں کے باوجود یہ گروہ اپنے جرائم سے باز نہیں آیا، بلکہ ایرانی حکومت مسلسل ان کو امداد جاری رکھے ہوئے ہے۔ جبکہ دہشت گرد تنظیم حزب اللہ پر شامی پناہ گزینوں کے اعضاء کی تجارت کے مکروہ دھندے جیسے ذرائع آمدن کا سہارا لینے کا بھی الزام ہے۔ لبنانی اخبار کی رپورٹ کے مطابق شامی پناہ گزین حزب اللہ کے جرائم پیشہ عناصر اور انسانی اعضاء کی فروخت میں ملوث گینگ کا آسان شکار ہیں۔ شام میں جاری خانہ جنگی اور شورش سے فائدہ اٹھا کر حزب اللہ پناہ گزینوں کے جسمانی اعضاء کی فروخت کے ذریعے اپنے مالی وسائل پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شام میں اپنے گھر بار چھوڑ کر مسلسل نقل مکانی کرنے والے شہریوں کی مشکلات کی آڑ میں حزب اللہ انہیں بلیک میل کرتی ہے اور ان سے جگر اور پھیپھڑے خرید کے انہیں آگے فروخت کیا جاتا ہے۔ تنظیم کے کارکن کسی بھی شخص سے چند $100 کے عوض اس کے پھیپھڑے خرید کر انہیں عالمی مارکیٹ میں $60,000 تک فروخت کر رہے ہیں۔ ایران کا زیادہ تر فنڈ حزب اللہ اور دوسری جماعتوں پر خرچ کیے جانے کی وجہ سے ایرانی عوام سڑکوں پر ہے اور اپنے نعروں میں حزب اللہ مرد آباد کے نعرے لگا رہی ہے۔ دنیائے اردو کا
درخشاں ستارہ، وصال اردو۔